معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت مطلب ہم جو بھی عمل کریں وہ خالص ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقصود ہو۔ اس حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس کو سمجھایا ہے۔ ایک مشہور حدیث، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواہ البخاری و مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جس انسان کے دل میں جو نیت ہے اسے وہی کچھ ملتا ہے۔ جس شخص نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، اس کی ہجرت واقعی ہجرت ہے، اور جس شخص نے ہجرت کسی دنیاوی غرض کے لیے کی یا کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کی، اسے وہی کچھ حاصل ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جن میں اسلام کی بنیادی تعلیمات بیان کی ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اسلام کا 1/3 علم موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر فقہ کے 70 ابواب موجود ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو بھی کوئی عمل ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر انسان کوئی عمل دنیاوی غرض کے لیے کرے تو اسے دنیا کے اندر تو وہ چیز مل جائے گی، لیکن آخرت کے بازار میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اگر ہجرت کرے، ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر اس ہجرت کے پیچھے بھی نیت صحیح ہوگی تو پھر ہی اجر اس کو ملے گا، لیکن اگر ہجرت کے پیچھے اسے دنیاوی غرض ہو یا کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا ہو تو اسے وہی کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی شکل و صورت اور آپ کے مال کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ آپ کی دل اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت مشہور حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ایک شخص عدالت میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے کہ تجھے جو دنیا کے اندر نعمتیں دی تھی، تو نے ان نعمتوں کو پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ باری الہ، میں نے اپنی نعمتیں تیری راہ میں قربان کری، میں نے اپنی صلاحیت تیری راہ میں قربان کری، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، میں نے جو دین کے خلاف جو لڑ رہے تھے ان کے خلاف میں نے لڑا اور اپنی جان بھی دے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یہ کچھ میں نے کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت یہ کہ تجھے لوگ مجاہد کہیں، تجھے لوگ بہادر کہیں، تجھے وہ کچھ سب دنیا کے اندر مل گیا، اب یہاں پہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس طرح سے دوسرا شخص، ایک عالم لایا جائے گا، قرآن کو پڑھنے والا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو اسے وہ بھی یہی جواب دے گا کہ میں نے
یہ صلاحیتیں پانے کے بعد، یہ نعمتیں پانے کے بعد میں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پھر لوگوں تک پہنچایا، دین کے تعلیمات لوگوں تک پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو شہرت چاہتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، وہ سب چیزیں تجھے دنیا کے اندر حاصل ہوئی، یہاں پر تجھے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اور تیسرا شخص، ایک مالدار شخص لایا جائے گا، اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، وہ کہے گا پروردگار میں نے مال پانے کے بعد ان مداد پر مال خرچ کیا جس کا تیرا حکم تھا، کہے گا تو اس لیے یہ سب کیا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تو دنیا کے اندر شہرت چاہتا تھا، تجھے لوگ سخی کہیں، مالدار کہیں، تو لہٰذا وہ سب چیزیں دنیا کے اندر حاصل ہوئی، یہاں پر تجھے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ اخلاص نیت، یعنی جو بھی ہم کام کریں اس میں ہم مخلص ہوں، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ دنیاوی غرض کسی کام کے پیچھے اگر ہو تو وہ دنیاوی غرض ہی حاصل ہوگی۔ کوئی نیکی کا عمل اگر ہم کریں، کوئی بھی نیکی کا عمل اگر ہم کریں، اس میں اگر ہمیں دنیاوی غرض ہے تو اس کہ ہاں دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن کل قیامت کے روز اس کا کوئی اجر و کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھائی ہے کہ جو لوگ دنیا میں دنیاوی غرض کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر مٹی جمع ہو جائے اور مٹی کے اوپر ہریالی اگ جائے، لیکن جب زوردار بارش آ جائے گی تو وہ سارا بہہ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اعمال ایسے ہی ہیں، وہ بہہ جائیں گے اور کل قیامت کے روز انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں اور جن کی غرض اللہ کی خوشنودی ہو، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے فرمائی ہے کہ ایک باغ ہو، اس باغ کے اوپر اگر زوردار بارش آ جائے گی تو اس کے پھلوں میں دگنا پن آ جائے گا، یا اگر ہلکی ہلکی فوار بھی آ جائے اس کی وجہ سے بھی باغ میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں جو بھی کوئی کام کرنا ہے اس میں ہمیں مخلص ہونا ہے، اس میں ہمیں مخلص ہونا ہے۔ ابھی ہم روزے کے ایام سے گزر رہے ہیں، ہمیں روزے کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں رکھنے ہیں، کسی کے ڈر سے نہیں رکھنے ہیں۔ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کا اندازہ یہاں سے لگ سکتا ہے کہ انسان صبح سحری کھاتا ہے اور شام کے وقت افطار کرتا ہے۔ دن کے وقت چھپ کر انسان کھانا کھا بھی سکتا ہے، چھپ کر انسان پانی پی بھی سکتا ہے، لیکن یہاں سے نیت کا پتہ چل جاتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے انسان کہیں چھپ کر پانی پی یا اوپنلی انسان کوئی چیز کھائے، یہیں سے انسان کی تربیت دیکھے کس طرح کی ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا تربیت کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس تربیت کے نظام سے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم بھی جو بھی عمل ہم کریں اس میں ہم مخلص ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس عمل کو کریں، چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔